TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، لیکن انہوں نے فوری انتخابات میں امید کے مطابق اکثریت حاصل نہیں کی ہے۔ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ نیا ہاؤس آف کامنز پہلے دور کی طرح ہی نظر آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، لیکن انہوں نے فوری انتخابات میں امید کے مطابق اکثریت حاصل نہیں کی ہے۔ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ نیا ہاؤس آف کامنز پہلے دور کی طرح ہی نظر آئے گا۔ لبرل پارٹی کے رہنما ٹروڈو نے وبا کے دوران اپنی حکومت کی کارکردگی کا فائدہ اٹھانے کی امید میں فوری انتخابات کروانے کا جوا کھیلا۔ اس صورت میں انتخابات کینیڈا کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ رائے دہندگان ٹروڈو کو اکثریت دینے کے لیے کافی متاثر نہیں ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے لبرلز کو قبل از وقت انتخابات بلانے کی سزا بھی نہیں دی۔ جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے تیسری بار الیکشن جیت لیا ہے۔ ان کی لبرل پارٹی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے۔ رات دیر تک نتائج آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ٹروڈو ایک اور اقلیتی حکومت کی راہ پر گامزن ہے، یعنی انہیں ایک بار پھر قانون سازی کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ منگل کی صبح مونٹریال سے ٹروڈو نے کہا کہ وبا یا انتخابات کے بارے میں فکر نہ کریں۔ انہوں نے قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، آپ نے اس حکومت اور اس پارلیمنٹ کو واضح ہدایت دی ہے۔ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لبرلز 158 نشستوں پر جیت چکے ہیں یا آگے ہیں، جو پارلیمانی اکثریت کے لیے درکار 170 نشستوں سے کم ہے۔ ایرن اوٹول کی حزب اختلاف کنزرویٹوز 119 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ الیکشن کے نتائج بڑی حد تک 2019 کے انتخابات کے نتائج کا عکس دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حریف جماعتوں نے فوری طور پر فاؤل قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم پر کرونا وائرس وبا کی چوتھی لہر کے دوران وینٹی پروجیکٹ کرنے کا الزام لگایا۔ اپوزیشن لیڈر اوٹول نے شکست تسلیم کرنے کے بعد انتخابات کو فوری اقتدار پر قبضہ قرار دیا۔ 5 ہفتے قبل مسٹر ٹروڈو نے اکثریت کا مطالبہ کیا تھا۔ آج رات کینیڈینز نے مسٹر ٹروڈو کو وہ اکثریتی مینڈیٹ نہیں دیا جو وہ چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت کینیڈینز نے اسے $600 ملین کی لاگت سے ایک اور اقلیتی حکومت کے ساتھ واپس اقتدار میں بھیج دیا۔ اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسین سرٹیفکیٹ سسٹم کا نفاذ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت شہریوں کو غیر ضروری کاروباروں اور دیگر سرگرمیوں تک رسائی کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت پیش کرنا لازمی قرار دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسین سرٹیفکیٹ سسٹم کا نفاذ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت شہریوں کو غیر ضروری کاروباروں اور سرگرمیوں تک رسائی کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت پیش کرنا لازمی قرار دیا جائے گا۔ فورڈ اور ان کے کئی وزراء نے کئی مہینوں تک اصرار کیا کہ اونٹیریو ویکسینیشن کی لازمی ضرورت کو متعارف نہیں کرائے گا، لیکن حکومت نے بالآخر ڈیلٹا ویرینٹ سے منسوب کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے درمیان حکمت عملی بدل لی۔ سسٹم کے تحت شہریوں کو فوٹو آئی ڈی اور ویکسین کی رسید کی ایک کاپی پیش کرنا ہوگی، جو انہیں دوسری سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے، جس میں ریستورانوں اور بار میں کھانا اور جم میں ورزش کرنا بھی شامل ہے۔ ڈگ فورڈ حکومت نے کہا ہے کہ وہ 22 اکتوبر تک ایک ایپ تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس سے کاروباری اداروں کو صرف ایک QR کوڈ اسکین کرنے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ کسی شخص کی داخلے کی اہلیت کی تصدیق کی جا سکے۔ قبل ازیں منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں پریمیئر ڈگ فورڈ نے شہری آزادیوں کے بارے میں خدشات کو تسلیم کیا۔ صوبہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ زیادہ تشویش کورونا معاملات کو اچانک اضافے کے درمیان کاروبار بند کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس پالیسی کے بارے میں فکر مند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں نے آپ کی بات کو سنا اور سمجھا ہے۔ میں آپ کی شہری آزادیوں اور رازداری کے حق کے تحفظ کے بارے میں آپ کے خدشات کو سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ کاروبار دوبارہ بند ہو جائیں یا البرٹا اور سیسکیچوان جیسے معاملات میں اچانک اضافے کا سامنا کرنا پڑے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں طوفان باد و باران کا بھی امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی، جبکہ کئی علاقوں میں طوفان باد و باران کا بھی امکان ہے۔
انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شہر میں غیر معمولی بارشیں متوقع ہیں۔ منگل کے روز سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ بدھ کے روز بھی جاری رہے گا۔ ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چند علاقوں میں طوفان کا بھی خطرہ ہے، جبکہ شہر میں 40 سے 60 ملی میٹر تک بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں 75 ملی میٹر تک بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارشیں امریکہ میں بننے والے موسمی سسٹم کے سبب ہو رہی ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری سیلاب سے متعلق معلومات کے لیے اپنی مقامی کنزرویشن اتھارٹی یا آنٹیریو کی وزارت قدرتی وسائل اور جنگلات کے ضلعی دفتر سے رجوع کریں۔ تازہ ترین تفصیلات کے لیے صوبے کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ موسلا دھار بارشوں سے سیلاب اور سڑکوں پر پانی جمع ہو سکتا ہے۔ بارشوں کے سبب حد نگاہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ شہری دوران ڈرائیونگ احتیاط کریں۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,83,710 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,85,732 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,488 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 15,12,791 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,80,768 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,663 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,04,291 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,335 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,83,710 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,574 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت نے شہریوں کی جانیں بچانے اور اسپتالوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے مدد مانگ لی۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,80,178 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,900 ہے۔ افغان طالبان نے کابینہ میں توسیع کر دی۔ ہزارہ تاجک اور ازبک برادری کے افراد بھی حکومت میں شامل کر لیے۔ ایران کے قریب سمجھے جانے والے 2 اہم طالبان کمانڈرز کو بھی حکومتی سیٹ اپ میں جگہ مل گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان نے اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا مطالبہ کر دیا اور عبوری حکومت نے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نامزد کر دیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے UN سیکریٹری جنرل کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ انہوں نے رواں ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا کہ نئی افغان حکومت اقوام متحدہ میں اپنے نمائندے کے ذریعے اپنا موقف بیان کرنا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ نے درخواست کو 9 رکنی کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، جو افغانستان کی حیثیت کے متعلق فیصلہ کرے گی۔ ترجمان سیکریٹری اقوام متحدہ نے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے دی جانے والی درخواست کو 9 رکنی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کمیٹی کا اجلاس پیر تک ہونا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ افغان وزیر خارجہ جنرل اسمبلی سے خطاب نہ کر سکیں۔ کمیٹی کے فیصلے تک گزشتہ حکومت کے نمائندے اسحاق زئی افغانستان کی نمائندگی کریں گے۔ افغان طالبان نے کابینہ میں توسیع کر دی۔ ہزارہ تاجک اور ازبک برادری کے افراد بھی حکومت میں شامل کر لیے۔ ایران کے قریب سمجھے جانے والے 2 اہم طالبان کمانڈرز کو بھی حکومتی سیٹ اپ میں جگہ مل گئی۔ دوسری طرف پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے سینئر طالبان رہنما اور قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخون سے ملاقات ہوئی۔ روس اور چین کے خصوصی نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امین خان متقی اور وزیر مالیات ملا ہدایت اللہ بدری بھی شریک تھے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک چیک پوائنٹ پر مسلح افراد کے حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا اور غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جلال آباد کے ضلع کوچک میں رکشے میں سوار نامعلوم مسلح افراد نے چیک پوائنٹ پر حملہ کیا۔ عینی شاہدین اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں 2 طالبان ارکان اور 1 شہری ہلاک ہوا۔ جلال آباد میں انفارمیشن اینڈ کلچر محکمے نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں ہلاک تینوں افراد عام شہری ہیں۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن نے کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو دہشت گردی کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں طویل جنگ ختم کر کے ہم نے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر جوزف بائیڈن نے کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو دہشت گردی کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ امریکی صدر جوزف بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بطور صدر جنرل اسمبلی سے پہلا خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری انتظامیہ پوری دنیا کے امن و استحکام اور مشترکہ محفوظ مستقبل کے لیے مستعد ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طویل جنگ ختم کر کے ہم نے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ انڈو پیسفک میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا امریکہ کی ترجیح ہے۔ امریکہ خود کو اور اپنے اتحادیوں کو دہشت گردی کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کرونا وبا پہلے ہی بہت کچھ ہم سے چھین چکی ہے اور اب بھی دنیا میں تباہی پھیلا رہی ہے۔ ہم 45 لاکھ افراد کی موت کا غم منا رہے ہیں۔ ماحولیات سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میری انتظامیہ کانگریس کے ساتھ مل کر کاربن کے اخراج کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم برقی گاڑیوں کی پیداوار بڑھانے پر کام کر رہے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امداد میں دگنا اضافہ کیا ہے۔ جوزف بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم ایک اور سرد جنگ نہیں چاہتے۔ ہم تمام مسائل پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے باز رکھنے کے لیے سفارتی میدان میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ رجب طیب اردوان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کشمیر میں 75 سالوں سے جاری ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کے ساتھ یکجہتی جاری رکھیں گے۔ سماجی ڈھانچے کی پرواہ کیے بغیر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ موجودہ حالات میں افغانستان کو عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا کا شہر میلبرن خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا۔ جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ زلزلہ آسٹریلیا کی تاریخ میں شدید زلزلوں میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آسٹریلیا کا شہر میلبرن خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا۔ جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ زلزلہ آسٹریلیا کی تاریخ میں شدید زلزلوں میں سے ایک ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں 6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے باعث متعدد عمارتیں گر گئیں۔ جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ زلزلہ آسٹریلیا کی تاریخ میں شدید زلزلوں میں سے ایک ہے۔ زلزلے کا مرکز میلبرن سے 200 کلومیٹر شمال مشرق میں ریاست وکٹوریہ کے دیہی قصبے مانسفیلڈ کے قریب تھا اور گہرائی 6 میل تھی۔ زلزلے کی شدت اس قدر شدید تھی کہ لوگ خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ حکام نے صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی محسوس کیے گئے، تاہم ابھی تک کسی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,45,801 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,35,31,498 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,03,78,062 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,24,111 ہو گئیں، جبکہ 20,71,15,300 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,96,867 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,32,42,302 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,45,801 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,35,31,498 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,91,518 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,12,47,094 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 62,065 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 69,04,285 ہو چکے ہیں۔
ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,17,905 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 54,59,796 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,672 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,46,681 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔